صاحب آپ بتائیے گا، یہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی امپارشیلٹی کے ساتھ ہم تحقیقات کرائیں گے، مطلب بہت بڑی آفر ہے کہ آپ اس معاملے پہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اپوزیشن تو بہت اس کے اوپر سیخ پا نظر آئی، انہوں نے آپ کو الٹا آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ تو سبمٹ کر رہے ہیں. بالخصوص عمر ایوب صاحب نے بہت تنقیدی ٹویٹ کیا، بٹ مطلب اس کو ایک انٹرنیشنل اینگل سے بھی اس آفر کو آپ اس پہ تجزیہ کریں اور نیشنل ڈومیسٹک اینگل سے بھی اس آفر کا تجزیہ کریں. آئی ریکال پٹھان کوٹ میں بھی ہم نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کی تھی جب پی ایم تھے نواز شریف صاحب. دیکھیں جی، بہت شکریہ. پہلی بات تو حکومت کا جو موقف ہے اور حکومت کا جو اس کے اوپر سٹانس ہے وہ تو آپ نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے اعلامیے میں دیکھا. بھارت توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا جارحانہ موقف دکھائی دے گا، اور ہم نے عوام کی توقعات کے عین مطابق، جو عوام کی ایک توقع ہے، اب بھارت کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تو ہماری طرف سے وہ ریسیپروکیٹ نہیں ہوا، بلکہ ہم نے 2 قدم آگے بڑھ کر وہ کام کیا. اور وہ ظاہر ہے اس میٹنگ کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر ہی ہوتے ہیں. اپنی گفتگو، اپنا نقطہ نظر ظاہر ہے، حساس ادارے، آرمی چیف، باقی لوگ بھی ظاہر اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کی رائے پریویل کرتی ہے، چاہے وہ جو بھی وزیر اعظم ہو. تو میں اس میں بالکل نہیں جاؤں گا کہ کوئی اپوزیشن پہ تنقید کروں یا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر اپوزیشن کو ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا کہ اگر ہم سے کشمیر گیا تو جی 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں اور آپ جو ہے علامتی احتجاج پر چلے جائیں. ہم نے کر دکھایا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کی ایئر سپیس بند کی. اس کے علاوہ پرسونا نان گریٹا جو انہوں نے کیا، ہم نے اس سے ڈبل پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کی ان کے لوگ، ان کے اتاشیز سارے. اب بات یہ پی ایم نے آفر کیوں کی؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر ایک اتنا بڑا منصب ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ آپ کے روابط ہوتے ہیں. جب آپ ایک ایکشن لے رہے ہیں ایک ملک کے ایک ایکشن کے خلاف، تو آپ نے کم از کم یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں تو ہم تحقیقات کرانے کو تیار ہیں، تاکہ دنیا آپ کی بات سن سکے. دنیا آپ کو یہ نہ کہ جی آپ تو پہلے سے ہی تیار ہو کر بیٹھے ہو، آپ تو تحقیقات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جب ظاہر ہے ہم اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ہماری کوئی انٹیلیجنس ایجنسی، ہماری طرف سے کوئی ملیٹنٹ کا گروپ اور حکومت پاکستان لیول کے اوپر کوئی ایسی سپورٹ نہیں فراہم کی گئی جس سے یہ دہشت گردانہ کاروائی ہوئی ہو، تو ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آج اگر آپ کے چینل پہ بات ہو رہی ہے، یہ نیو یارک ٹائمز بھی اس کو کوٹ کرے گا، واشنگٹن پوسٹ بھی کوٹ کرے گا، پینٹاگون میں بھی بات ڈسکس ہوگی، برطانیہ میں MI6 سے ڈسکس کر رہی ہوگی. جب پوری دنیا کی ایجنسیز یہ کہیں گی کہ اگر ایک ملک گلٹی ہوتا تو ان کا وزیر اعظم کیا اتنی بڑی آفر کرتا؟ یعنی بھارت کا کیس عالمی سطح پر تو ویسے ہی کمزور ہو گیا کہ آپ جس ملک پر الزام لگا رہے ہیں اس ملک نے کہا ہم تحقیقات کرانے کو تیار ہیں. اب وہ یہ پورا ہمارے خلاف ایک پلندہ لے کر جائے گا. بھارت کی لابی زیادہ سٹرونگ ہے، آبادی ان کی ہم سے زیادہ ہے. ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں نا حذیفہ صاحب، آپ کو یہ آفر کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پالیسی بیان ہے رائٹ کمنگ فرام دا پی ایم، آپ کو یہ کرنے سے پہلے کیا لوکلی اسپیکنگ یا ڈومیسٹکلی اسپیکنگ آپ کو زیادہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مشاورت کی کیا پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی، JUI، جتنے لیڈنگ فگرز ہیں سیاست کے؟ معاملات ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی سیاسی اندرونی کوئی معاملہ چل رہا ہو. بھئی یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اگر آپ اس کو میرٹ کے اوپر آپ بھی پرکھیں گی، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مزمل سروردی صاحب بھی پرکھیں گے، میرے بھائی منصور علی خان صاحب بھی پرکھیں گے، سب لوگ یہ کہیں گے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اس طرح کی بات جانی چاہیے تھی، تاکہ دنیا آپ کو پہلے ایک پارٹی نہ بنا دے. دنیا آپ کے خلاف ویسے لوبی کرتی ہے کہ آپ دہشت گردی کروا رہے ہیں یا دہشت گردی میں انوالو ہیں. آپ دنیا کو یہ آفر جب کر رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے؟ پی ایم نے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تاکہ ہم دنیا کو کہہ سکیں جی آپ اس کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں نیوٹرل لوگوں سے کرا لیں، جو ہمارے ساتھ بلوچستان میں انہوں نے کی اس کی بھی تحقیقات کرا لیں. بھارت نے تو آفر ہی نہیں کی. جب آپ ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ایک چیز کسی کو آفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ویسی چیز آفر کرے گا. آپ کہہ رہے تھے کہ چونکہ جلدی کرنے کی چیز تھی تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ آپ کنسلٹیٹو پروسیس میں لوکلی پڑھتے. نہیں، یہ ناگزیر ایک چیز تھی. اچھا ناگزیر تھی، یہ چیز ناگزیر تھی کہ آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں بھی ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ریاست پاکستان اس طرح کے کام نہیں کرتی. ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تحقیقات کرانے کو تیار ہیں. تو بھارت بھی کرائے نا بلوچستان میں جو انہوں نے کی ہے، ٹرین حادثے میں ہمارے پاس irrevocable ایویڈنسز ہیں. اور پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے آپ کہتے ہیں نا، ہاں جی میں نہیں دیکھیں کچھ چیزیں کہنا چاہیے تھا آپ کو جعفر ایکسپریس پہ. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ، دیکھیں نہیں، ہم نے اس پہ ہم نے واضح کہا، ہماری گورنمنٹ نے میں تو 10 دن مسلسل اس پہ سٹانس ہم نے یہی رکھا کہ بھارت اس میں انوالو ہے. بھارت پہ ہم نے پورا کرٹیسزم کیا جتنا ہم اپنے ڈپلومیٹک پوری دنیا کے اندر. دیکھیں کچھ چیزیں ریکارڈ پہ نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. دیکھیں اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ہی بتا دوں. اگلے چند دنوں میں کچھ ایسی چیزیں انسرفیس ہونے جا رہی ہیں
کہ آپ کی اپوزیشن, ہمارے تمام اینکر, سب لوگ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ پی ایم نے بات صحیح ٹائم پر, صحیح لیول پر کر دی. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس تو نہیں جا رہا ہے ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جو ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ جی آپ تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ دیکھ لیں یہ لوگ بلوچستان میں دہشت گردیاں کرتے ہیں. ایویڈنسز ریگارڈنگ بلوچستان جو یعنی ہمارے ملک میں جو انسرجنسیز ہو رہی ہیں, جو ہمارے ملک میں آپ کا سی بی میں ٹرین حادثہ ہوا, جو پورا دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اس کے علاوہ بھی بھارت کی انوالومنٹ کے ایسے ثبوت ہمارے پاس ہیں, وہ پی ایم جب دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ بات کرنے سے ہم نے اپنا کیس مضبوط کیا ہے, کمزور نہیں کیا.